ایک ایسا ملک جہاں کے لوگ اگر کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو دنیا میں کوئی ماں کا لال انہیں روک نہیں سکتا۔ یہ ملک اب پہلے جیسا نہیں رہا، آئے دن یہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ یہاں کی عورتیں دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی، بہادری اور جرأت کی وجہ سے مشہور ہیں، اور یہاں کے کھانے اور خشک میوہ جات کا تو کیا ہی کہنا۔ یہاں کی نائٹ لائف بھی ایسی ہے کہ جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں میری جان، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ 2025 میں یہ ملک کیسا ہے، یہاں ایسی کیا چیز بننے جا رہی ہے جو اس ملک کی قسمت بدل لے گی، یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ تو میری جان، یہ ویڈیو آپ کو بہت مزہ دے گی، آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ افغانستان، جسے باقاعدہ طور پر اسلامی امارت افغانستان کہا جاتا ہے، خوبصورت وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک مگر پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی سرحد مشرق اور جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مغرب میں ترکمانستان، شمال میں ازبکستان، شمال مشرق میں تاجکستان اور مشرقی کنارے پر چین سے ملتی ہے۔ ناظرین، یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز روس اور امریکہ نے اپنی سب سے مہنگی جنگ افغانستان کی سرزمین پر لڑی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور لمبی لڑائیوں کے بعد یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ افغان عوام کے ایمان، جرأت اور بے مثال بہادری نے انہیں کبھی ہارنے نہیں دیا۔ یہ قوم بغیر کسی سپر پاور کے سہارے کے آخری دم تک ڈٹی رہی اور بالآخر وقت نے ان کے قدم چومے۔ جب امریکہ یہاں سے بھاگا تو اپنے پیچھے اربوں ڈالر مالیت کا جدید اسلحہ، جنگی جہاز، ٹینک اور بے شمار ساز و سامان چھوڑ گیا، اور یہ منظر پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ افغانستان کا کل رقبہ تقریباً 6,52,867 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ کل آبادی تقریباً 4,11,00,000 کے قریب ہے۔ اس اعتبار سے یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 40واں اور آبادی کے لحاظ سے 37ویں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ پشتو اور دری یہاں کی دو بڑی اور سرکاری زبانیں ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہاں تقریباً 99.7% مسلمان بستے ہیں، جبکہ صرف 3.3% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مختلف قوموں کی تقسیم کی بات کی جائے تو 42% پشتون، 27% تاجک، 9% ہزارہ، 9% ازبک، 4% ایماک، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور باقی 4% میں دیگر چھوٹی قومیتیں شامل ہیں۔ یوں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قومیں مل کر ایک متوازن معاشرہ تشکیل دیتی ہیں۔ اب چلتے ہیں افغانستان کے سب سے بڑے اور اہم شہر کابل کی طرف۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ کابل قدرتی حسن سے مالا مال ہے، کیونکہ یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اسے پیئرس آف سینٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 1,790 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور دنیا کے بلند ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بیچوں بیچ بہنے والا دریائے کابل اپنی دلکش خوبصورتی سے سب کو متاثر کر دیتا ہے۔ یار، اب افغانی عورتوں کے بارے میں کیا ہی بتاؤں، یہ اپنی سادگی اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اکثر خواتین کی رنگت گندمی سے لے کر صاف سفید تک ہوتی ہے، آنکھیں بڑی، گہری اور دلکش، بھوری یا سبز رنگت لیے ہوئے۔ جسمانی لحاظ سے افغانی خواتین متوازن اور صحت مند بدن رکھتی ہیں۔ ان کا لباس زیادہ تر روایتی ہوتا ہے، لمبے، ڈھیلے کپڑے، رنگین شلوار قمیض اور لازمی طور پر چادر یا برقع جو پردے کی علامت ہے۔ دیہاتوں میں عورتیں روایتی انداز میں رہتی ہیں، جبکہ شہروں میں جدیدیت کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر افغانی خواتین حیا، پردے اور ثقافت کی مضبوط نمائندہ سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر افغانستان کی نائٹ لائف کی بات کی جائے تو یہاں کا ماحول دنیا کے دوسرے بڑے شہروں سے کافی مختلف ہے۔ رات کے وقت بازار اور گلیاں روشنیوں سے جگمگاتی ہیں، لوگ چائے خانوں میں بیٹھ کر قہوہ پیتے ہیں، خوش ذائقہ مقامی کھانوں اور میووں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں مغربی طرز کی رنگین اور شور شرابے والی پارٹیاں نہیں ملتی، کیونکہ یہ معاشرہ مذہبی اور روایتی اقدار کا پابند ہے۔ کچھ پوش علاقوں میں خفیہ محفلوں یا غیر اخلاقی سرگرمیوں کی خبریں ملتی ہیں،
مگر عام افغانی معاشرے میں لوگ سادگی سے زندگی گزارتے ہیں اور زیادہ تر وقت خاندان اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ بات ہو افغانستان کی اور کابلی پلاؤ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بات ہو افغانستان کی اور کابلی پلاؤ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لذیذ ڈش کابل شہر کی پہچان ہے اور نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا میں شوق سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں کے خشک میوے دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ کوالٹی کے باعث مشہور ہیں، خاص طور پر پاکستان میں ان کی بہت مانگ ہے۔ افغانی لوگ گوشت کے بڑے شوقین ہیں۔ دبا کڑاہی، افغانی شنواری، افغانی روش اور نمکین ان کی پسندیدہ ڈشز میں شامل ہیں۔ میٹھے میں جلیبی، قلاقند اور خشک میوہ جات سے بنی ڈشز ان کی خاص پسند ہیں۔ ان کی مہمان نوازی اور کھانے کی روایت ہر آنے والے کو یاد رہتی ہے۔ افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے باوجود یہاں کی کرنسی پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ ایک افغانی تقریباً 4 پاکستانی روپے ہے اور $1 22 پیسے کے برابر ہے۔ یہاں کا قومی کھیل بزکشی ہے، جو گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے۔ کھلاڑی ایک ذبح شدہ بکری کو پکڑ کر مخصوص مقام تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل جتنا منفرد ہے اتنا ہی سخت بھی ہے۔ افغان عوام کو اگر کسی کھیل سے عشق ہے تو وہ کرکٹ ہے۔ یہ قوم تیزی سے اس میدان میں ترقی کر رہی ہے اور دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہے۔ افغانستان میں شادیاں نہایت دلکش اور روایتی انداز میں منائی جاتی ہیں۔ دلہا اور دلہن خاص روایتی لباس پہنتے ہیں، مہمان خوش رنگ لباسوں میں ملبوس ہوتے ہیں، ہر طرف خوشی اور رنگینی ہوتی ہے۔ کابلی پلاؤ، دم کی مندی اور شنواری گوشت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ میٹھے میں جلیبی اور قلاقند دسترخوان کی رونق بڑھاتے ہیں۔ شادی میں افغانی رقص بھی کیا جاتا ہے جو نہایت سلیقے اور صفائی سے پیش کیا جاتا ہے۔ افغانستان کی زمین قدرت حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، سرسبز و شاداب علاقے اور دلکش مناظر ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ سال کے 4 موسم گرمی، سردی، بہار اور خزاں اپنے اپنے حسن کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں۔ سردیوں میں برف باری کے مناظر دل کو موہ لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ زمین نہ صرف سرسبز جنگلات اور پہاڑوں سے بھری ہے بلکہ یہاں صاف شفاف دریا اور قدیم تاریخی آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیروئن کی کاشت بھی افغانستان میں ہوتی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی اجازت سے ہوتی ہی ہے۔ یہ ہیروئن جہاں ایک طرف غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک کو سمگل کی جاتی ہے، وہیں اسے ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان کو دنیا بھر میں قبرستان سلطنتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی طاقتور ملک یہاں آیا نقصان اٹھا کر واپس گیا۔ برطانیہ آیا، ذلت اٹھائی اور چلا گیا۔ سوویت یونین آیا، ناکام ہوا اور بھاگ گیا۔ پھر امریکہ آیا اور اس کا انجام بھی دنیا نے دیکھا۔ سکندر اعظم، اکبر، شاہ جہان اور چنگیز خان جیسے فاتحین بھی اس سرزمین کو مکمل طور پر فتح نہ کر سکے۔ یوں یہ زمین صدیوں سے بڑی بڑی سلطنتوں کو نگلتی رہی۔ یہ ملک 19 اگست 1919 کو برطانوی قبضے سے آزاد ہوا، اور آج بھی یوم آزادی نہایت جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ ملک کی 60% سے زیادہ آبادی زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ آج کا افغانستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ فی الحال یہاں ایک عظیم منصوبہ بنایا جا رہا ہے جسے لوگ نہر نہیں بلکہ نیا دریا کہتے ہیں۔ یہ ہے افغانستان کی مصنوعی نہر، جو آرٹیفیشل کنال، جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنائے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر طویل ہے۔ اس میں بہنے والا پانی پاکستان سے نکلتا ہے، افغانستان سے گزرتا ہوا ترکمانستان جاتا ہے اور آخر میں سمندر میں جا گرتا ہے۔ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو افغانستان کی زراعت ایک نئے دور میں داخل ہوگی۔ یہاں کے کھیت سرسبز ہوں گے، پھل، سبزیاں اور اناج اتنی مقدار میں پیدا ہوں گے کہ افغانستان نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرے گا بلکہ دوسرے ممالک کو بھی برآمد کرے گا۔ افغانستان کو اگر صرف جنگوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ سرزمین اپنی تاریخ، تہذیب اور ثقافت میں بے پناہ دولت رکھتی ہے۔ یہاں کے بچے اپنی معصوم مسکراہٹوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کچھ گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں تو کچھ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ تعلیمی نظام ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، مگر نوجوانوں کے دل میں روشن مستقبل کے خواب آج بھی زندہ ہے۔ یہی نئی نسل کل افغانستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔ افغانستان کی روح
اس کی موسیقی میں چھپی ہے۔ رباب کی دھن اور طبلے کی تھاپ ہر محفل کو زندگی بخش دیتی ہے۔ یہ موسیقی نہ صرف مقامی لوگوں کو سکون دیتی ہے بلکہ دنیا بھر کے موسیقی کے شائقین کو بھی دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یہاں کے تاریخی ورثے میں پرانے قلعے، مساجد، باغات اور بامیان کی دلکش وادیاں آج بھی اپنی عظمت کی داستان سناتی ہیں۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کئی مقامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ ملک علم و فن کا مرکز رہا ہے۔ افغانستان معدنی وسائل میں بھی مالا مال ہے۔ سونا، چاندی، تانبا اور قیمتی پتھر یہاں کی زمین کے خزانے ہیں۔ یہ وسائل نہ صرف دولت کی کنجی ہیں بلکہ ترقی کے نئے دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی سادگی، صبر اور مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگر آپ افغانستان جائیں تو آپ کی تواضع لازمی قہوہ اور خشک میووں سے کی جائے گی کیونکہ یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو احمد شاہ ابدالی جیسے بہادر رہنما اور آج کے کرکٹ ہیروز تک افغان قوم نے دنیا کو بے شمار بڑے نام دیے ہیں۔ ان کا حوصلہ اور غیرت ہی ان کی اصل پہچان ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے بھی یہ ملک کسی سے کم نہیں۔ ہرات کی پرانی گلیاں، مزار شریف کی نیلی مسجد اور بامیان کی وادیاں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ یہ مقامات ثابت کرتے ہیں کہ افغانستان صرف جنگوں کی سرزمین نہیں بلکہ خوبصورتی، تاریخ، موسیقی اور مہمان نوازی کا مرکز ہے۔ طالبان کے آنے کے بعد یہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ خواتین کے لیے پردہ لازم ہے اور تعلیم و ملازمت مخصوص حدود میں ہے۔ بظاہر یہ تبدیلیاں سخت لگتی ہیں مگر اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ معاشرے کو بے راہ روی سے بچانے اور اسلامی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے مثبت اقدامات ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے بدلتا ہوا، خوشحال اور روشن افغانستان۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اسے مزید ترقی دے۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور میری جان چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔